کیا مسافر سفر کے دوران روزہ رکھ سکتا ہے؟ اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے؟ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2021، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے تو آپ نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک ہجوم جمع ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہجوم کے قریب آئے تو دیکھا کہ ایک کوئی شخص ہے، ایک شخص، اس کے اوپر کافی لوگوں نے جو ہے وہ چھتری نما سایہ کیا ہوا ہے پورا، یعنی سمجھ لیں ایک ٹینٹ اٹھا کے رکھا ہوا ہے ایک بندے کے اوپر، کوئی امیر کو چودھری ٹائپ بندہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے اللہ کی رضا کی خاطر سفر میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ روزہ انہیں رکھا تو مصیبت باقی نو پائی ہوئی ہے، باقی جناب وہ چھتری لے کے کھلوتے ہوئے نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یعنی اس قسم کی نیکی جس میں آپ لوگوں کو عذاب میں ڈال دیں، اور ساتھ آپ نے ملازم رکھے ہوئے ہیں کہ جو آپ کو جناب جس کو کہتے ہیں وہ پیمپرنگ کر رہے ہیں، تو اس قسم کا روزہ رکھنا کوئی سفر میں نیکی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیں۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 2019، سیدنا حمزہ بن عمر اسلمی کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتا تھا، میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں سفر میں بھی روزہ رکھ لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو رکھ لو اور اگر نہ چاہو تو نہ رکھو، یعنی سفر میں روزہ رکھنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، کسی دوسرے کے لیے عذاب نہ بنا جائے، اور یہ نہ ہو کہ سفر کے دوران بار بار جناب آپ ایک آواز لگا رہے ہوں کہ آئے آج تو میرا روزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کام نہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور بھی شکوہ کر رہے ہو، اس قسم کے معاملات نہ ہو، تو آپ روزہ سفر میں رکھ سکتے ہیں۔ اور اس سفر میں بھی کوئی قید نہیں ہے، آج کل جو بعض علماء اس طرف بھی جاتے ہیں نہیں جی آج کل تو سفر بڑا آسان ہے، ٹرین کا سفر ہے، ایئر کنڈیشن ہے، جہاز کا ہے، سفر میں بڑی آسانی ہے، تو آج کل روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بھئی شریعت کا حکم نہیں کوئی بدل سکتا، سفر آج بھی سفر ہی ہے، جہاز تک جانے کے لیے جو تردد کرنا پڑتا ہے، پھر جہاز کے اندر پھر بہرحال سفر ایک تھکاوٹ والا معاملہ تو کر ہی دیتا ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے 2029، اسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حمزہ بن عمر اسلمی، اس میں الفاظ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں گناہگار تو نہیں ہوں گا سفر میں روزہ رکھ کر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے، جو چاہے لے لے اور جو نہ لے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، یعنی سفر میں روزہ چھوڑنے کی رخصت اگر کوئی لے لے تو یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، اچھا ہے، اور اگر کوئی نہیں لیتا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ اسی طریقے سے سفر میں جو نماز اگر کوئی قصر کر لے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے۔ اور میرا موقف اس میں یہ ہے احادیث کی روشنی میں کہ اگر سفر آسان ہو تو رمضان مبارک کے روزے سفر میں رکھ لینے چاہیے۔ میں اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں، میں ہر رمضان میں کم از کم 8 روزے تو چھوڑ سکتا ہوں سفر کی وجہ سے، کیونکہ مجھے اسلام آباد منڈے والے دن اسلام آباد جانا ہوتا ہے، جمعے کو واپس آنا ہوتا ہے، تو یہ مہینے میں 4 منڈے اور 4 جمعے تو بنیں گے، آلموسٹ 8 روزے تو میرے بھی رمضان کے چھوٹ جائیں سفر کی وجہ سے، لیکن یہ 8 روزے جب بعد میں رکھنے پڑیں گے جبکہ رمضان کا ماحول بھی نہیں بنا ہوتا، تو یہ 8 روزے جو ہیں یہ سمجھ لیں 80 کے برابر ہو جاتے ہیں۔ تو اگر سفر آسان ہے اور آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے کہ ارلی ان دا مارننگ نکل جائیں یا ایئر کنڈیشن گاڑی میں نکل جائیں، اور میں تو عموماً پبلک ٹرانسپورٹ میں ہی سفر کرتا ہوں، تو فجر کے فوراً بعد نکل جائیں، اور اسی طریقے سے شام کے وقت بھی اس کو مینیج کر لیں، تو اس میں آسانی ہے، اور روزہ رکھ لینے میں ہی ہمارے لیے بہتری ہے، کیونکہ بعد میں اس کا جو مؤخر کرنے والا معاملہ ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے سنن نسائی کے اندر 1457 صحیح سند کے ساتھ ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئی، اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز قصر کی اور میں نے نماز پوری پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ چھوڑ دیا، میں نے روزہ رکھ لیا، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے نماز قصر کی اور میں نے نماز پوری پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ چھوڑ دیا اور میں نے روزہ رکھا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنتی یا عائشہ وما عاب علیہ، اے عائشہ تو نے بہت ہی احسن اور اچھا کام کیا ہے. اگر کسی میں ہمت ہے تو بہت جرت والا کام ہے، اپریشیٹیبل ہے، بشرطے کہ وہ کیس نہ ہو جو میں نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ باقیوں کو مصیبت ڈالی ہے کہ لوگ چھتری لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اس کیس میں تو گناہگار ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص انڈیویجولی کوئی ہمت رکھتا ہے تو آپ فرمایا احسنتی یا عائشہ وما عاب علیہ، اے عائشہ تو نے بڑا اچھا کام کیا اور مجھ پہ بھی اس معاملے میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ جو میں نے روزہ جو ہے وہ چھوڑ دیا، اس پہ میرے پہ بھی کوئی گرفت نہیں ہے، یہ آسانی کو جو میں نے اویل کیا نماز کا سر پڑھنے کی. 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 2023. ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم مدینے سے مکہ کے لیے جب روانہ ہوئے تو مقام عصفان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوا کر ہاتھوں کو یوں بلند کیا اور پیالہ اسی طریقے سے پبلکلی اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی جو ہے وہ نوش فرما کے عصر کے وقت میں، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ روزہ اپنا توڑ دیا، افطار کر لیا. اور ساتھ ابن عباس کہتے ہیں کہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ بھی لیتے تھے اور چھوڑ بھی دیا کرتے تھے. تو ان احادیث کی روشنی میں کل 3 رزلٹ نکلے. نمبر 1، سفر میں روزہ رکھنا زبردستی کوئی بہادری نہیں ہے، ہاں اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ لے، اس پہ کوئی گناہ والا معاملہ نہیں، کسی اور کو تکلیف نہ دے. نمبر 2، اگر کوئی روزہ رکھ لے، جس طرح آج کل آسانی ہے روزہ رکھنے کے اعتبار سے سفر میں، تو وہ اپریشیٹیبل بھی ہے، اور اگر اس کو بعد میں احساس ہو جائے کہ میں نبھا نہیں پا رہا تو وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے. اور نمبر 3، اگر دوران سفر کسی کے لیے روزہ نبھانا مشکل ہو جائے اور وہ روزہ توڑ دے تو اس پہ کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، صرف روزے کے بدلے ایک روزہ رکھے گا، اور وہ بھی اگر فرض روزہ توڑا اس کی قضا ہوگی، نفلی کی قضا نہیں ہے، اور گناہگار بھی نہیں ہوگا بلکہ یہ سنت ہے. صحیح مسلم کے ریفرنس سے میں بیان کر چکا، بخاری میں بھی آیا ہے، مشکات میں 2023.